جب انسان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا رب ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی صفات غیر معمولی ہے، وہ ایسا پروردگار عالم ہے، خلاق کائنات ہے، تمام کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے امر کا محتاج ہے، کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی شانوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی شانوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو فطری کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعلق عبادت کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، کب تعمیر کیا؟ 4000 سال پہلے۔ آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ عز و جل نے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہے میرے بندے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا، لوگوں کو حج کے لیے دعوت دے، حج کی دعوت دے، اذان دے، صدا لگا، لوگوں کو بتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ہے میرے اللہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں نہ کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، میری صدا کون سنے گا؟ اللہ نے جواب دیا صدا لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر جتنی آواز بلند کر سکتے تھے آواز بلند کی اور لوگوں کو بلایا، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد جبل صفا پر، صفا پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو دعوت دی، صدا لگائی، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر جبل قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بلند آواز میں صدا لگائی، آؤ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کریم کی اسی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدا لگائی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو اللہ کی تمام مخلوقات تک یہ آواز اللہ نے پہنچا دی۔ پہاڑوں نے اس آواز کو سنا، نباتات نے اس آواز کو سنا، جمادات نے اس آواز کو سنا، حشرات الارض زمین پر ڈینگنے والے کیڑوں نے بھی اس آواز کو سنا، یہاں تک کہ سمندر کی تہہ میں جو مخلوقات ہیں ان تمام نے اس آواز کو سنا، اس آواز کو قبول کیا۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ اس قرآن کریم کی اسی آیت میں، اسی آیت کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں جس کی تقدیر میں اللہ نے حج لکھا ہوا ہے، جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں، آپ میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں، حج ادا کر چکے ہیں، یا قیامت تک جو حج ادا کریں گے، یا ماضی میں 4000 سال سے یہ حج کا سلسلہ جاری ہے، ماضی میں جن لوگوں نے حج ادا کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے، ہر اس شخص کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کہا لبیک اللہم لبیک۔ حج ادا کر چکے ہیں تو آپ کی روح نے بھی اس وقت لبیک کہا تھا، آپ کی روح نے بھی اس وقت لبیک کہا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے بھائی میں تو حج کر چکا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میری روح نے لبیک کہا تھا، میں حج کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں یاد کہ میری روح نے لبیک کہا ہوگا، مجھے نہیں یاد، تو کہیں یہ روایت ضعیف روایت تو نہیں ہے؟ ایسا ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں یاد آ رہا بھائی، اگر ہماری ارواح میں حج کر چکا ہوں لیکن میری روح کو یاد نہیں ہے، میری روح کو علم نہیں ہے، مجھے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں کہ 4000 سال پہلے میری روح موجود تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے گھر کا حج کرو، میں حج کر چکا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ جن کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے ان تمام ارواح نے لبیک کہا تھا لیکن مجھے یاد نہیں، تو اس بنیاد پر اس روایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس بنیاد پر اس روایت کا انکار کریں گے تو ایک اور بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن کا انکار لازم آئے گا نا۔ الست بربکم قالوا بلی، الست بربکم، ہماری ارواح سے اللہ نے خطاب کیا تھا عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، تو کیا وہ بات یاد ہے آپ کو؟ کیا آپ کی روح کو وہ بات یاد ہے؟ عالم ارواح میں جب اللہ نے فرمایا تھا کیا وہ یاد ہے؟ اگر وہ یاد نہیں ہے تو کیا قرآن کا انکار کر دو گے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی تو اللہ عز و جل نے جو قیامت تک حج کرے گا
اللہ عز و جل نے ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دیا اور ہر اس روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ عظیم عبادت ہے، اللہ کے اس پیارے کی آواز پر تمام مخلوق نے لبیک کہا۔ اس حد تک 4000 سال بیت گئے، 4000 سال۔ جس صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جس صورت میں حج ہوتا رہا کبھی ناغا نہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور جو صحیح حج ادا کرتا ہے، مبرور حج ادا کرتا ہے، اس کی جزا فقط جنت۔